ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ جب نماز شروع کرتے ہیں تو کانوں تک دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے، تو لوگوں کو دھیکا یہ گیا ہے کہ وہ جب کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سنت کے مطابق اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ جب نماز شروع کرتے وقت میں تکبیر تحریمہ کہی جائے اور کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں تو انگلیاں نہ تو بالکل ملی ہوئی ہوں اور نہ بالکل کھلی ہوئی ہوں، بلکہ عام طور پر ہاتھوں کی انگلیاں اپنی جو اصلی حالت پہ رہتی ہیں اس طرح رہنا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ایک دم انگلیاں ملا کر کے نیت باندھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہاتھوں کو بالکل ایک دم انگلیوں کو چوڑا کر کے نیت باندھتے ہیں۔ تو نہ تو انگلیوں کو کھلا رکھنا ہے اور نہ ملا رکھنا ہے، بلکہ جو عام طور پہ آدمی کا ہاتھ نارمل حالت میں رہتا ہے تو انگلیاں کیسے رہتی ہیں ویسے ہی انگلیاں رکھنا چاہیے۔ اور اسی میں ایک دوسری غلطی کئی لوگوں سے یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ جب نماز شروع کرتے ہیں اور کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کسی کا جو ہاتھ ہے اس کی ہتھیلیاں ایسے مڑی ہوئی رہتی ہیں اور کسی کی ایسے اوپر کی طرف یوں رہتی ہیں، حالانکہ نہ تو اس طرح اٹھی ہوئی رہنا چاہیے ہتھیلیوں کو اور نہ ہی رخسار کی طرف مڑی ہوئی رہنا چاہیے، بلکہ بالکل سیدھی قبلہ کی طرف ہتھیلیاں ہونا چاہیے۔ ہتھیلیاں بالکل اسٹریٹ میں ہونا چاہیے، قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو ہتھیلیوں کا یہ طریقہ سنت ہے اور انگلیوں کا یہ طریقہ سنت ہے۔ ان دونوں سنت طریقوں کو چھوڑ کر کے الگ طریقے سے نیت باندھنا یہ مکروہ ہے۔ ایک اور غلطی جو لوگوں سے دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں ہم احناف کے نزدیک ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا حکم ہے، لیکن آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کا ہاتھ ناف کے نیچے رہتا ہے۔ اگر کبھی آپ نماز پڑھیں اور غور کریں تو کتنے لوگوں کا ہاتھ اوپر کی طرف رہتا ہے اور کتنوں کا ہاتھ جو ہے وہ ناف کے نیچے ہو ہی نہیں پاتا ہے، حالانکہ ٹھیک ناف کے نیچے یہ ہاتھ رکھنا، ہاتھ باندھنا یہ سنت طریقہ ہے۔ تو جو لوگ مسئلہ جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کا ہاتھ ناف کے نیچے نہیں رہتا ہے۔ ایسے ہی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا جو سنت طریقہ ہے اس میں بھی بہت سارے لوگوں کی غلطیاں دیکھنے میں آئی ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ دائنی ہتھیلی یہ بائیں کلائی کے سرے پر ہو، یعنی یہ جو دائیں ہتھیلی ہے یہ بائیں کلائی کا جو سرا ہے اس کے اوپر رہنا چاہیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہتھیلی پر دوسری ہتھیلی رکھ لیتے ہیں یا بہت آگے کونی کے اوپر جو ہے وہ ہتھیلی رکھ لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ داہنی ہتھیلی کو بائیں کلائی کے سرے پر رکھا جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں انگلیاں رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ بیچ کی 3 انگلیاں یہ بائیں کلائی کے پشت پر رہے اور چھوٹی والی انگلی اور انگوٹھا یہ اگل بغل میں رہے۔ تو یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ بیچ میں رہنا چاہیے اور انگوٹھا اور یہ چھوٹی والی انگلی اگل بغل میں رہنا چاہیے، لیکن لوگ اس میں کیا کرتے ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ انگلیوں کو یا تو سب کو اوپر رکھ لیتے ہیں یا 3 ادھر آ گئی 2 ادھر چلی گئی۔ یہ انگلیوں کے رکھنے کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔